آمنا بالله وبالآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم عابد حسین ابن مرحوم ناصر حسین کی روح کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. نعرہ سلوات. شبیر سر کٹانے مقتل کو جا رہے ہیں. شبیر سر کٹانے مقتل کو جا رہے ہیں. زینب کو مرنے والے زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں. شبیر سر کٹانے جنگل کو دوڑتی ہے اٹھ اٹھ کے ماں یہ کہہ کر. جنگل کو دوڑتی ہے اٹھ اٹھ کے ماں یہ کہہ کر. زینب مجھے نہ روکو اصغر بلا رہے ہیں. زینب مجھے نہ روکو اصغر بلا رہے ہیں. لے کر پیام صغرا کیوں آ گیا ہے قاصد. لے کر پیام صغرا کیوں آ گیا ہے قاصد. اکبر تو برچھی کھا کر دنیا سے جا رہے ہیں. اکبر تو برچھی کھا کر دنیا سے جا رہے ہیں. کہتے تھے شاہ اکبر پھر سے ہمیں پکارو. کہتے تھے شاہ اکبر پھر سے ہمیں پکارو. بینائی جا رہی ہے بینائی جا رہی ہے. ہم پھر بھی آ رہے ہیں. زینب کو مرنے والے زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں.
ارے عباس تم سنبھالو کڑیل جواں کلاشا، عباس تم سنبھالو کڑیل جواں کلاشا، اٹھتا نہیں ہے شاہ سے، اٹھتا نہیں ہے شاہ سے، پھر بھی اٹھا رہے ہیں چادر لٹا کے زینب دریا کو دیکھتی ہے، چادر لٹا کے زینب دریا کو دیکھتی ہے، شاید کوئی یہ کہہ دے عباس آ رہے ہیں، شاید کوئی یہ کہہ دے عباس آ رہے ہیں، زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں، بے حال ہے سکینہ صدمے سے مر نہ جائے، بے حال ہے سکینہ صدمے سے مر نہ جائے، دور چھین کر تماچے، دور چھین کر تماچے ظالم لگا رہے ہیں، زینب کو مرنے والے سب یاد آ رہے ہیں، شبیر سر کٹانے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ شعر دیکھیے گا، علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز، علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز، اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے، اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص، موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخی نار جہنم سے، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخی نار جہنم سے، وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا، وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا۔ نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ بھی شعر دیکھیں، مجلس شاہ شہیدہ کا یہ رتبہ دیکھو، مجلس شاہ شہیدہ کا یہ رتبہ دیکھو، میرے گھر آئی ہے خود فاطمہ زہرا دیکھو، میرے گھر آئی ہے خود فاطمہ زہرا دیکھو،
شیر حیدر نے رخ اپنا کیا سوئے دریا، شیر حیدر نے اپنا رخ کیا سوئے دریا، غل یہ فوجوں میں ہوا ہوتا ہے اب کیا دیکھو، غل یہ فوجوں میں ہوا ہوتا ہے اب کیا دیکھو، ہم کو لے جائے گا یہ عشق ازا جنت میں، بطور خاص ہم کو لے جائے گا یہ عشق ازا جنت میں، تم کرو بحث کتابوں میں حوالہ دیکھو، تم کرو بحث کتابوں میں حوالہ دیکھو، ہم کو لے جائے گا یہ عشق ازا جنت میں، ہم کو لے جائے گا یہ عشق ازا جنت میں، تم کرو بحث کتابوں میں حوالہ دیکھو۔ یہ بھی شعر دیکھیں، ایک قطرے نے بجھا دی ہے جہنم کی آگ، ایک قطرے نے بجھا دی ہے جہنم کی آگ، آؤ اور معجزہ یہ عشق ازا کا دیکھو، آؤ اور یہ معجزہ عشق ازا کا دیکھو۔ یہ بھی شعر بطور خاص دیکھنا جو بھائی، سب سے آسان منافق کی یہی ہے پہچان، سب سے آسان منافق کی یہی ہے پہچان، ذکر حیدر کا کرو غور سے چہرہ دیکھو، ذکر حیدر کا کرو غور سے چہرہ دیکھو، ذکر حیدر کا کرو غور سے چہرہ دیکھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو کیوں ہے اہم ذکر غدیر، ہم سے کیا پوچھتے ہو کیوں ہے اہم ذکر غدیر، اپنے محبوب سے اللہ کا لہجہ دیکھو، اپنے محبوب سے اللہ کا لہجہ دیکھو۔ یہ بھی بطور خاص شعر ہے، مشکلیں دور نہ ہو جائیں تو میرا ذمہ، مشکلیں دور ہو نہ جائیں تو میرا ذمہ، یا علی کہہ کے تو ایک بار خدا را دیکھو، یا علی کہہ کے تو، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی کہہ کے تو ایک بار خدا را دیکھو، اب بھی شبیر کی عظمت نہ سمجھ میں آئی، اب بھی شبیر کی عظمت نہ سمجھ میں آئی، کیوں یہ ٹھہرا ہوا ہے مرسل کا سجدہ دیکھو، کیوں یہ ٹھہرا ہوا ہے مرسل کا سجدہ دیکھو، تم مٹا پاؤ گے یہ ذکر علی یہ ذکر حسین، تم مٹا پاؤ گے یہ ذکر علی یہ ذکر حسین، جاؤ اور جا کے تو آئینے میں چہرہ دیکھو، جاؤ اور جا کے تو آئینے میں چہرہ دیکھو، قبر سے حشر تلک، حشر سے تا باغ جنا، قبر سے حشر تلک، حشر سے تا باغ جنا، میرے اشکوں کے چراغوں کا اجالا دیکھو، میرے اشکوں کے چراغوں کا اجالا دیکھو۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ذات کہ جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک کو نبی بنا کر کے بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس کے آنے سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت۔ آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں، اس کائنات میں بھیجا، تو اس دور میں، اس زمانے میں ہر جگہ جہالت کا اندھیرا تھا، جہالت عام تھی، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے یوروپ ہو۔ تمام علاقوں میں، تمام جگہوں میں، تمام مملکتوں میں جہالت کا اور گمراہی کا اندھیرا تھا۔ لہٰذا اس زمانے اور دور میں خداوند متعال نے اپنے نبی، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا راستہ بنا کر کے بھیجا۔ اور آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام آئے عربوں کے درمیان، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کس طریقے سے عربوں کے درمیان ہدایت کی۔ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا، اس زمانے میں کہ جس زمانے میں عورتوں کے اوپر ظلم ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیا کرتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے، ایسے دور اور ایسے زمانے میں پیغمبر اسلام آئے، اور آنے کے بعد وہ جو جہالت تھی، وہ جو گمراہی کا اندھیرا تھا، اس کو تبدیل کر دیا ہدایت میں اور روشنی میں۔ اور خود پیغمبر اسلام نہیں آئے، پیغمبر کے ساتھ حضرت کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی، آپ کی ذات بھی آئی کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اول شخص یدخل الجنۃ فاطمہ بنت محمد۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گی۔ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک ایک ایک عزادار کو جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب تک کہ ایک ایک چاہنے والوں کو، ایک ایک حسینی کو جنت کے اندر داخل نہ کر دیں، فاطمہ اس وقت تک جنت کے اندر قدم نہ رکھیں گی۔ تو اب عزیزان گرامی، ایسے زمانے میں خداوند متعال نے محمد کو بھیجا، اور محمد کے ساتھ فاطمہ کو بھیجا، اور فاطمہ کے ساتھ علی کو بھیجا اور حسنین کو بھیجا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ اب عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ پیغمبر کا کام کیا تھا۔ پیغمبر کا کام آیات الہی کو بیان کرنا تھا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا، اور تزکیہ نفس کرنا تھا۔ اچھا، تو اب آیات الہی کی کیسی شناسائی کی جائے، کیسے پہچانا جائے، کیسے پہچانوایا جائے، یہ اہم موضوع ہے، یہ اہم بات ہے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آیات الہی کو پہچانوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، آیات الہی سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، آیات الہی سے مراد قرآن کی آیات نہیں ہے، بلکہ آیات الہی سے مراد خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنی رحلت سے پہلے، انی تارکن فیہم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے، لہٰذا اگر ان سے جڑے رہو گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر ان سے جدا ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو گویا
عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ جب توحید کی بات آتی ہے تو امت مسلمہ اتحاد اختیار کر لیتی ہے، اتحاد کو اپنا لیتی ہے، کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب نبوت اور رسالت کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اتحاد کے لیے راضی ہیں، آمادہ ہیں۔ لیکن کہاں پہ پتہ چلتا ہے ایک مومن کا اور منافق کا؟ کہاں پہ شناخت ہوتی ہے کہ یہ آنے والا مومن ہے یا منافق ہے، یہ مسلمان ہے یا مسلمان کے بھیس میں یہودی ہے؟ جہاں پر ولایت کی بات آتی ہے، جہاں پہ تذکرہ ولایت ہوتی ہے تو وہاں پر بات واضح ہوتی ہے کہ آنے والا مومن ہے یا منافق ہے۔ آپ دیکھیے کوئی مریض ہے، وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے پرہیز بتاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی شکر سے پرہیز کرنا، نمک سے پرہیز کرنا، اگر شکر کھاؤ گے تو شوگر بڑھ جائے گی، اگر نمک لوگے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ تو اب عزیزان گرامی اگر انسان جسم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو دوائی لیتا ہے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی انسان حسب اور نسب کے اعتبار سے نجس ہے تو اب عزیزان گرامی وہ ولایت کی چاشنی کو نہیں چکھ سکتا، لہٰذا اگر اس کو ولایت کی چاشنی کو چکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حسب و نسب پاک ہو۔ جب پاک ہوگا تبھی وہ ولایت کو قبول کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد لہٰذا ولایت کا موضوع اہم موضوع ہے کہ جو اسلام میں آیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے غدیر کے میدان میں اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمام نعمتوں کو تمام کر دیا، آج دین سے ہم راضی ہو گئے، آج دین کامل ہو گیا۔ عزیزان گرامی نماز آ چکی ہے، روزہ آ چکا ہے، حج آ چکا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ بتا چکے ہیں، خمس کو بتا چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ لیکن جب غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وعلی من وعلا وعاد من عادا، اے خدایا جو علی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے دوست رکھ، جو علی سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ۔ لہٰذا واضح ہو گیا کہ نماز پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، اگر ولایت ہے تو وہی مومن ہے، وہی منافق اور اس میں شناخت کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لہذا ولایت کا موضوع اہم موضوع ہے، اگر ولایت سمجھ لیا تو گویا دین سمجھ لیا، اسلام کو سمجھ لیا۔ امام رضا علیہ السلام جس وقت مدینے سے مشہد کی طرف آ رہے ہیں، طوس کی طرف آ رہے ہیں، تو بہرحال ایک گاؤں پڑا کہ جس کو نشاپور کہتے ہیں، تو وہاں پر اہل سنت کی آبادی تھی، محرخین تھے، محدثین تھے۔ امام کے استقبال کے لیے پہنچے، امام سے ملاقات کی، جب ملاقات کر لی تو امام اپنی محمل پہ سوار ہو گئے۔ جب امام محمل پہ سوار ہونے لگے اور محمل کا پردہ گر گیا تو محدثین و محرخین جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا ابن رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائیں، ہمارے لیے ایک حدیث بیان فرمائیں۔ تو اس وقت امام نے محمل کے پردے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا حسنی، کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا یہ قلعہ ہے، فمن داخلہ حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ گویا کہ نجات پا گیا۔ امام نے محمل کے پردے کو ہٹایا، محمل آگے بڑھی، پھر امام نے محمل کے پردے کو ہٹایا، پھر امام نے اپنے چاند سے چہرے کو محمل سے باہر نکالا، کہا فی شرطہا و شروطہا، دیکھو اگر اس قلعے میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ اعلیٰ من شروطہا، اور وہ اہم شرائط ہماری ولایت ہے، اگر ہماری ولایت کو قبول کر لیا تو اس قلعے میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ لہٰذا یہ خلاصہ امام بیان کر رہے ہیں، خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو سجدے کر لینے سے یا عبادت الہی انجام دینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا ہے گا، کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ یمن میں ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس وقت مولا متقیان علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے جنہوں نے امام کی خلافت کو قبول کیا وہ اہل یمن تھے، کہ جنہوں نے امام کی ولایت کو قبول کیا۔ آج آپ دیکھ لیجیے نتیجہ کیا ہے، سعودی عرب جتنے بھی ظلم کر رہا ہے یمن پہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ولایت علی بن ابی طالب موجود ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جو ظلم ہو رہے ہیں شیعوں کے اوپر، پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ محبت اہل بیت رکھتے ہیں، علی کی محبت رکھتے ہیں۔ اچھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور
72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ تو اب عزیزان گرامی سوشل میڈیا کا دور ہے، بہرحال بہت سارے ملا مفتی اور کٹ ملا بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ایک کٹ ملا سے سوال کیا گیا۔ کیا سوال کیا گیا؟ کہا کہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ذرا اس کی تفسیر بیان کیجئے۔ عزیزان گرامی اہل بیت سے جو دور ہو جائے وہ کیا تفسیر بیان کرے گا؟ وہ کیا بیان کرے گا کہ پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اہل بیت کو جس نے سمجھ لیا وہی پیغمبر کی حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ کٹ ملا نے بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے زمانے میں جو پیغمبر موجود تھے اور پیغمبر کے اصحاب موجود تھے، جو جس عمل کو وہ انجام دیتے تھے، اور جس دور میں زمانے میں جو لوگ ان کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر کی سنت پر اور پیغمبر کے اصحاب کی سنت پہ جو عمل کر رہے ہیں، گویا وہ جنتی ہو گئے، باقی جو ان کی سنت کو نہیں اپناتے وہ جہنمی ہو گئے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ بات ہضم نہیں ہوئی، یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں کہ جو اصحاب موجود تھے یا پیغمبر موجود تھے، تو اس زمانے میں نہ جہاز موجود تھا، نہ ہیلی کاپٹر موجود تھا، نہ بس موجود تھی۔ آپ نے کہہ دیا کہ اس زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں، جو ان کا استعمال کرتے ہیں یا ان عمل کو انجام دیتے ہیں، لہذا وہ جنتی۔ اب اس زمانے میں اگر کوئی چیز نئی استعمال کی جاتی ہے تو گویا وہ بدعت ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ جو لد کے جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے، کیا یہ بدعت نہیں؟ یہ جو سواری کرتے ہیں یہ بدعت نہیں؟ یہ جو موٹروں پہ گھومتے ہیں یہ بدعت نہیں؟ جہاں پہ عزاداری کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، وہاں پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے حسینی پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بتاتا ہے کہ دیکھو کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ تو اب عزیزان گرامی فرش ازا ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو جو فرش ازا پہ آ رہا ہے اس کے اندر حسینیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، لہٰذا جو اس فرش ازا کو دیکھ کے منہ بنائے سمجھ جانا یہ منافق ہے اور یہ یزیدی ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال پیغمبر نے کہا کہ میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہیں وہ جہنمی، ایک جنتی۔ اب عزیزان گرامی میں پیغمبر اسلام سے سوال کروں گی کہ یا رسول اللہ، آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا، پہچان بھی نہیں بتائی کہ کون جنتی ہیں اور کون جہنمی۔ ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں اور دوسرا فرقہ جہنمی ہے، ہر فرقہ مسلمانوں کا یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا آئیے روز محشر، روز قیامت، روز محشر برپا ہوتی ہے، روز قیامت برپا ہوتی ہے، حساب و کتاب کا وقت آتا ہے۔ ایک طرف جہنم کا دروازہ ہے، دوسری طرف جنت کا دروازہ ہے۔ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے کیونکہ جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی امت مسلمہ میں اگر کسی کی تعداد کم ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر کم ہے لیکن ایمان پختہ ہے تو اس کا مطلب وہ جنتی ہے، اگر تعداد میں زیادہ ہے لیکن ایمان پختہ نہیں اس کا مطلب وہ جہنمی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہٰذا دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک جنت کا دروازہ ہے اور ایک جہنم کا دروازہ ہے۔ اب پوری امت مسلمہ کس طرف جانا چاہ رہی ہے؟ جنت کے دروازے کی طرف۔ ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اچھا تمام مسلمانوں کے فرقے جنت کے دروازے پہ بڑھے۔ جنت کے دروازے پہ ایک تالا پڑا ہوا تھا، تالا پڑا ہوا ہے، اس پہ تالا پڑا ہوا ہے۔ اب خداوند متعال کہے گا کہ اس تالے کو کھولو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چابی ہو تالے کو کھولو تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب عزیزان گرامی اس دنیا میں جس چابی کو انہوں نے اختیار کیا، لہٰذا ایک چابی کو لگایا جائے گا جنت کا دروازہ نہیں کھلنے والا، دوسری چابی کو لگایا جائے گا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، تیسری چابی کو لگایا جائے گا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آواز الہی آئے گی، آواز الہی آئے گی، جو ولایت کی چابی ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھی اگر وہ ہو تو کھولو، کیونکہ تالا ولایت کا ہے لہٰذا چابی بھی ولایت کی ہونی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو اب اگر ولایت کی چابی ہے تو تم اس میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن دوسرا دروازہ تمہارے لیے دیکھو کھلا ہے، وہاں پہ تالا بھی موجود نہیں اور جانے کے لیے جگہ بھی بہت موجود ہے، لہٰذا جنت کا دروازہ تو بند ہو گیا، جہنم کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ عزیزان گرامی اسی سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خداوند متعال نے مثال پیش کی ہے، کس کی مثال پیش کی ہے؟ کہ جن کے اوپر توریت کا بار رکھا، ان کی مثال کس سے دی ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے۔ گدھے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے اوپر پتھر رکھ دیجئے یا کتابیں رکھ دیجئے، برابر ہے۔ کتابیں رکھیے گا تب بھی وہ سیدھا جائے گا، پتھر رکھیے گا تب بھی سیدھا جائے گا۔
اب عزیزان گرامی یہاں پہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا آیات الہی کو تکذیب کیا، جھٹلایا، تو لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خدا ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر، آنکھوں پر اور کانوں پہ تالا لگا دیا ہے، اور ان کے لیے ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی یہ ممبر سے میرا کہہ دینا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، یہ میں اپنی طرف سے، اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ روایات میں موجود ہے، علامات موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب قسیم النار والجنہ ہے، امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مسلمان کا ہر فرقہ یہ مانتا ہے کہ مولا متقیان ہی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، اور حسنین جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود بھی تو عقلیں قابو میں نہیں آ رہی، اس کے باوجود بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، یزید بھی رضی اللہ ہو گئے، حسین بھی رضی اللہ ہو گئے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کون رضی اللہ ہے کون لعنت اللہ علیہ۔ اگر یہ واضح ہو جائے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کون سا ہدایت کا راستہ ہے کون سا گمراہی کا راستہ ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی عقیدے پختہ ہونا چاہیے، عقیدے مضبوط ہونا چاہیے، اسی لیے اسلام میں پہلے اصول دین ہے بعد میں فروع دین ہے۔ پہلے اصول دین ہے، پہلے عقائد کو مضبوط کرو، پہلے اپنے عقائد کو پختہ کرو۔ جب عقیدے کو پختہ اور مضبوط کر لو گے تب تم عمل کی منزل میں آؤ گے۔ تم تو پہلے ہی عمل کی منزل میں کھڑے ہو گئے، تم تو پہلے ہی نماز پڑھنے لگے، تم تو پہلے ہی روزے، ارے پہلے شریعت کو تو سمجھ لو، شریعت کے سمجھانے والے کو تو سمجھ لو۔ اگر شریعت کے سمجھانے والے کو سمجھ لیا تو شریعت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، پھر تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ عزیزان گرامی حسینیت یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ درگاہ حضرت ابوالفضل العباس موجود ہے، یہاں کربلا بھی موجود ہے، نجف بھی موجود ہے، ہر روزے کی شبیہ آپ کے شہر لکھنؤ میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں پہ آپ کو شیعہ بھی جاتے نظر آئیں گے، اہل سنت بھی نظر آئیں گے، ہندو بھی نظر آئیں گے، دوسرے مذہب و فرقے والے بھی نظر آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ عقیدہ ہی تو ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برادران ہندو آتے ہیں وہاں پہ اور آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں ہم سے زیادہ جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لیجئے۔ نادر شاہ ابدالی کہ جو بادشاہ رہ چکا ہے ہندوستان میں، اس نے قبضہ بھی کیا تھا اور بہرحال جنگ کو فتح کیا تھا، اور یہاں سے تخت طاؤس کو لے گیا تھا، اور مشہد کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے وہ تخت۔ تو بہرحال ایک مرتبہ اس نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ میں نجف جانا چاہتا ہوں مولا متقیان کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے، لہٰذا ارادہ کیا اور نجف آ گیا۔ آنے کے بعد جب حرم کے صحن میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پیر میں درد ہے، کسی کی آنکھ میں درد ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی لولا ہے۔ ایک ایک کر کے اس نے نادر شاہ ابدالی نے ایک ایک سے سوال کیا کہ تمہیں کیا مشکل ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پیر میں درد ہے۔ دوسرے سے سوال کیا، اس نے کہا میری آنکھ میں دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھ میں مشکل ہے۔ تیسرے نے کہا میرے ہاتھ میں درد ہے۔ چوتھے نے کہا میں اپاہج ہوں۔ ایک ایک کر کے سوال کیا۔ سوال کرنے کے بعد زری کے پاس گیا، زیارت کی۔ زیارت کر کے جب واپس صحن میں آیا تو اپنے وزیر سے کہنے لگا دیکھو یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن کل صبح سورج نکلنے سے پہلے اگر ان کو شفا نہ ملی تو میں ان سب کی گردنوں کو اڑا دوں گا۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب گھبرا گئے کہ بھائی کل کیا ہوگا، بادشاہ وقت ہے، حرم میں آ گیا اور ہماری گردنیں ہوں گی، اس کی تلواریں ہوں گی۔ یہ کہہ کے چلا گیا، حرم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اب ہر انسان گریہ کر رہا ہے، ہر انسان دعا مانگ رہا ہے، ہر انسان رو رہا ہے، مولا سے التجا کر رہا ہے، توسل کر رہا ہے۔ جس کا پیر خراب ہے وہ پیر کے لیے دعا کر رہا ہے، جس کی آنکھیں نہیں نظر آتا وہ آنکھوں کے لیے دعا کر رہا ہے، جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا وہ ہاتھ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اگلے دن سورج نمودار ہونے سے پہلے نادر شاہ آتا ہے مولا کے حرم میں،
آنے کے بعد سب کو لائن سے کھڑا کرتا ہے، ایک ایک سے سوال کرتا ہے کہ جس کے پیر میں درد تھا پوچھتا ہے درد ہے کہ نہیں ہے، چل کے دکھاؤ، وہ چل کے دکھاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دوسرے سے پوچھتا ہے تمہیں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا، وہ کہتا ہے دکھائی دے رہا، تم بھی جاؤ۔ تیسرے سے پوچھتا ہے، چوتھے سے پوچھتا ہے، ایک ایک کر کے جتنے بھی مریض بیٹھے ہوتے ہیں مہینوں سے سالوں سے، سب سے پوچھتا ہے، سب کو شفا مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ایک شب میں، ایک رات میں۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ عرض کر دوں، آج بھی ہم مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، روضے میں جاتے ہیں، لیکن پختہ عقیدے سے دعا نہیں کرتے۔ خوف جب دل میں اتاری ہوتا ہے، خوف جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان توسل کرتا ہے خدا اور اہل بیت سے۔ جب سچے دل سے توسل کرتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جو مہینوں سے بیٹھے ہوئے تھے وہ دعا تو کر رہے تھے لیکن عقیدہ پختہ نہیں تھا، دل سچا نہیں تھا، لہٰذا جب خوف طاری ہوا تو امام سے التجا کی، امام سے توسل کیا۔ جب توسل کیا تو انہوں نے عطا کیا، شفا دی۔ تو یعنی کمی ہماری طرف سے، کمی ان کی طرف سے نہیں ہے۔ جب ہم سچے دل سے ان سے دعا مانگتے ہیں تو یہ ہماری دعا کو پورا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں کہ آج درگاہ میں کیا ہوتا ہے کہ مومنین جاتے ہیں، مومنین انتظار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، پوری ہوں۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو آیا، اس کی دعا ہم سے زیادہ جلدی قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے آتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ کے آتا ہے، اس سے مایوس ہو کے آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، مولا عباس کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد ان سے سچے دل سے توسل کرتا ہے۔ جب سچے دل سے توسل کرتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ میں سچے دل سے توسل کرنے والے کی دعا کو پہلے قبول کروں گا۔ اب عزیزان گرامی، شیعان علی مایوس نہ ہو، امام کہتے ہیں یہ تو میرا ہے، آج نہیں تو کل پورا کر دوں گا، کل نہیں تو پرسوں کر دوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر اس کی دعا قبول نہ کی، یہ جو آیا ہے دوسرے مذہب سے آیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر جائے۔ لیکن میرا جو سچا چاہنے والا ہوگا، اگر اس کی آج دعا قبول نہیں ہوگی، وہ سالوں تک انتظار کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہی چیز ہے، مقدمہ تھے 1,23,999 نبی، کس کے لیے؟ دنیا والوں کے لیے۔ مقدمے کے طور پہ آئے تھے نبی، اور مقدمے کے بعد جس طریقے سے ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں پہلے مقدمہ ہوتا ہے کہ جس مقدمے میں تمام کتاب کی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ موضوع کیا ہے، سوالات کیا ہیں، کس موضوع پہ لکھی گئی ہے، کس بارے میں لکھی گئی ہے، اس کے بعد کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ نبی جو تھے یہ مقدمہ تھے، اصل کتاب اہل بیت تھی۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسرے ہے اہل بیت، لہٰذا قیامت تک ان سے جڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے محمد۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کون ہے؟ چراغ ہدایت ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں، سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اس نجات کی کشتی میں جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آنے والا شیعہ ہے یا سنی ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک نوح کی کشتی تھی، ایک حسین کی کشتی ہے۔ نوح کی کشتی میں بھی جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، حسینیت کی کشتی میں بھی جو سوار ہو جائیں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ صلوات بھیجی پر محمد وعلیہ۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ ہم کسی سے جب وعدہ کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے بعد ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہو جاتی ہے ہماری تو ہم اس سے دوستی کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس دوستی کو آخری دم تک نبھائیں گے، پورا کریں گے۔ کسی سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس محبت کے اعتبار سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس محبت کو آخری دم تک نبھائیں گے۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر ہم سچے دل سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان سے وعدہ کرنا ہوگا کہ دنیا کی تمام مشکلات، دنیا کی تمام پریشانیوں میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یا ابا عبداللہ، روایت میں آیا ہے کہ جب انسان، ایک بندہ مومن پریشان ہوتا ہے نا تو وہ بے چین ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ انسان تنہائی میں بیٹھے اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد امام حسین کو یاد کرے۔ 3 مرتبہ کہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، کوئی ایسی دعا نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ جو انسان کی پوری نہ ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے دعا کرے، سچے دل سے توسل کرے۔ جب انسان امام سے وعدہ کرے گا، عہد لے گا، کیونکہ امام آپ سے عہد لیتے ہیں، امام آپ سے وعدہ لیتے ہیں، کس چیز کا وعدہ لیتے ہیں؟ کہ قیامت تک ان کی محبت ہمارے دل میں رہے گی، اور روز محشر یہی ہے کہ جو ہماری شفاعت کریں گے۔ دنیا کے جتنے بھی فلسف ہیں، دنیا کا کوئی عالم، مجتہد، کسی کو بھی آپ لے لیجئے،
آپ کا سب سے بڑا چاہنے والا، آپ کے والدین، آپ کی اولادیں، آپ کے بھائی بہن، کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ قبر میں ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ سب قبر تک ہوتے ہیں، قبر کے بعد سب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر۔ ماں باپ ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہن ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہماری زیارت کو ہماری قبر پہ آئے گا، ہم اس کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب عزیزان گرامی آپ کو اور کیا چاہیے؟ دنیا میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کی ضمانت لے رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اس دنیا میں سے جاؤ گے، جب تم قبر میں جاؤ گے تب بھی ہم تمہیں ملیں گے، جب تم برزخ کے سفر کو طے کرو گے کہ جو بہت طولانی ہے تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہماری محبت تمہارے ساتھ ہوگی، جب تم محشر میں موجود ہوگے، سوال و جواب ہو رہا ہوگا تو تمہارے نامہ اعمال میں ہماری محبت کو رکھا جائے گا، ہماری محبت کو رکھا جائے گا، اور جب ہماری محبت کو رکھا جائے گا تو وہ پرلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کو پرلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی جس نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اپنی پوری زندگی کو گزار دیا، آپ دیکھ لیجئے آپ کے شہر میں کتنی عمارتیں موجود ہیں، کتنے امام باڑے موجود ہیں، کتنے حسینیے موجود ہیں۔ یہ غفران مآب، یہ بڑا امام باڑہ، یہ چھوٹا امام باڑہ، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بادشاہ، یہ نوابین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کیونکہ حسینیت کے لیے ایک چیز کو عام کر گئے لہٰذا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایک صلوات بھیج کر محمد والے۔ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بھی باقی رکھتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی ہر انسان ڈرتا ہے، ہر انسان خوف کھاتا ہے کہ جب ہم مریں گے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، قبر میں ہم سے کیا سوال کیا جائے گا، قبر میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، جو ولایت علی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ مشتاق ہوتے ہیں مولا سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ موت ہم تک آئے یا ہم موت تک جائیں، فرق نہیں پڑتا۔ شہید سبت جعفر صاحب کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ تو عزیزان گرامی اصلی چاہنے والا وہ ہے کہ جو مشتاق ہو، انتظار کرے کہ ہمیں موت آئے اور ہم امام کی زیارت کریں، امام سے ملے۔ روایت میں آیا ہے کہ ہم منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں اور ہم ان کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ کوئی چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ظہور سے پہلے، تو امام خود اس کی قبر پہ جائیں گے، قبر سے ٹھوکر سے قبر پہ ماریں گے اور اس سے کہیں گے بلند ہو جا، کھڑا ہو جا، تو زندگی بھر مجھے یاد کرتا تھا، تو انتظار کرتا تھا کہ کب ظہور ہوگا، کب امام آئیں گے، کب ملاقات ہوگی، لہٰذا آج میں تیری قبر پہ آیا ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تو کھڑا ہو جا۔ تو اب عزیزان گرامی جس وقت امام خود ایک چاہنے والے کی قبر پہ آ جائیں، امام یہ کہہ دیں کہ آؤ میری مدد کو آؤ، آؤ میری نصرت کو آؤ، آؤ میرا ساتھ دو، تو اب عزیزان گرامی اس چاہنے والے کا کیا عالم ہوگا، اس چاہنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ یہی اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے دنیا والوں کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہر چیز انسان کو عزیز ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ عزت ہو، لیکن عزیزان گرامی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نہ اپنے ساتھ مال کو لے جاتا ہے، نہ اولاد کو لے جاتا ہے، نہ گھر کو لے جاتا ہے، اور نہ ہی انسان جو ہے اپنی شہرت کو لے جاتا ہے۔ اگر کچھ لے جاتا ہے تو وہ نامہ اعمال ہے، وہ نامہ اعمال ہے، زندگی بھر جو اس نے اعمال انجام دیے اسی کو وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ جب ایک بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اگر آس پاس کی قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک چاہنے والا، ایک حسینی، ایک علوی، ایک فاطمی قبر کے اندر تازہ دفن کیا جاتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقربا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو خود شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں، مولا متقیان تشریف لاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو اب عزیزان گرامی تصور کیجئے کہ جس قبر میں خود اہل بیت کی پنجتن کے نور آ جائیں تو اس قبر کا کیا عالم ہوگا۔ اس قبر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آس پاس کی جتنی بھی قبروں پہ عذاب ہو رہے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں اور ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کا وجود وہ وجود ہے کہ جو صرف شیعان علی کے لیے نہیں باعث برکت ہے، بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے باعث برکت ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ ایک یہودی آتا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آنے کے بعد گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کل میری بیٹی کی شادی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے گھر تشریف لائیں۔ تو اب عزیزان گرامی پیغمبر اسلام ہیں، رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ میں علی سے پوچھ لوں، اگر اجازت لینا ہے تو علی سے اجازت لو، علی سے پوچھ لو۔ لہٰذا وہ یہودی مولا کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی کل میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زوجہ، آپ کی شریک حیات میرے گھر تشریف لائیں۔ تو اب عزیزان گرامی مولا متقیان ہیں، قسیم النار والجنہ ہے، لیکن مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کی رضا کو حاصل کر لوں، میں فاطمہ سے سوال کر لوں، فاطمہ سے پوچھ لوں۔ عزیزان گرامی یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے، بہت بڑا پیغام چھپا ہے، خاص طور سے آج کے سماج و معاشرے کے لیے، جہاں پر مرد یہ سوچتا ہے کہ ہم عورت کے اوپر غالب ہیں، وہیں مولا متقیان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو شریعت میں، اسلام میں بیوی کا مرتبہ کیا ہے، جب تک کہ بیوی کی رضا حاصل نہ ہو جائے تب تک کہ کسی بات کے لیے ہاں نہ کہنا، پہلے شریک حیات سے پوچھو، اگر وہ راضی ہو تبھی راضی ہو جانا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلیہ۔ تو اب عزیزان گرامی پھر مولا فرماتے ہیں کہ پہلے میں فاطمہ سے پوچھ لوں۔ امام آتے ہیں شہزادی کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک یہودی آیا ہے، اس کی بیٹی کا کل شادی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو اب عزیزان گرامی شہزادی راضی ہوتی ہیں، شہزادی کہتے ہیں بالکل، تشریف لے جاتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا وجود جو ہے کتنا باعث برکت ہے، لہٰذا شہزادی تشریف لے گئیں۔ اسی اثناء میں اس یہودی کی بیٹی کی جو دلہن تھی اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ جب مر گئی تو شادی کا ماحول تھا ماتم میں تبدیل ہو گیا، اب سب گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہاں پہ شہزادی کونین کو اسلام کے پرچم کو نگو کرنا تھا، بلند کرنا تھا، بتانا تھا کہ دیکھو اسلام کیا ہے۔ شہزادی نے وہیں اپنے مسلح کو بچھایا اور بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا کہ بار الہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہودی کی بیٹی کی شادی میں آئی ہوں اور اسلام کے پرچم کو بدنام کر دیا جائے۔ لہٰذا شہزادی کا دعا کرنا تھا اور وہ مری ہوئی دلہن واپس زندہ ہو گئی۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فقط زندہ ہی نہیں ہوئی بلکہ کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہوئی۔ اہل بیت علیہ السلام عزیزان گرامی وہ ہیں کہ مرے ہوئے کو واپس بلا لیتے ہیں اور جو زندہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجی پر محمد وعلیہ۔ ان کی محبت وہ ہے کہ جو چاہنے والوں کو واپس بلا لیتی ہے، زندہ کر دیتی ہے، اور ان کے دشمن کہ جو ان کا امتحان لیتے ہیں، جو ان کو آزماتے ہیں، وہ مشہور واقعہ ہے نہیں مولا علی کا کہ ایک انسان آیا اور وہ کہتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد مولا نماز پڑھاتے ہیں، واقعی وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی جو ان کو آزماتا ہے، جو ان کو آزماتا ہے تو عزیزان گرامی وہ خسارے میں رہتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، تلوار کو نہیں اٹھایا، صرف انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون کون تھا؟ جناب وہب قلبی کون تھے؟ شیعہ نہیں تھے، عیسائی تھے۔ جناب زہیر ابن قین کون تھے؟ شیعہ نہیں تھے، شیعہ عثمان تھے، خلیفہ عثمان کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ آپ اسی طریقے سے جناب حر کو دیکھیے، حر کون تھے؟ یزید کے لشکر کے سپاہی تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ حسین کی محبت میں سب کو چھوڑ دیا۔ وہب نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور حسینیت کو اختیار کر لیا، حر نے یزیدیت کو چھوڑ دیا اور حسینیت کو اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے جناب زہیر ابن قین نے آپ دیکھیے کہ اس خلافت کو ٹھکرا دیا اور حسینیت کی طرف آ گئے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو آج میں نے حسینیت کو اختیار کیا، قیامت تک مجھے یاد کیا جائے گا، قیامت تک میرے مصائب پڑھے جائیں گے، قیامت تک میرا نام لیا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ ظلم دیکھے ہیں کہ جو آپ کے جوان بیٹے علی اصغر کے اوپر ہوئے، جو آپ کے بھائی عباس کے اوپر ہوئے، جو ننھے سے بچے علی اصغر کے اوپر ہوئے۔ ہاں عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں ہی یہ ظلم کا سلسلہ نہ رکا، کربلا کے میدان کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام بیویوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ زینب ام کلثوم ہے، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے اور معرفی کی جا رہی ہے، یہ زینب ام کلثوم ہے، علی کی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت
وقت ان کو ٹھہرایا گیا، ان کو روکا گیا۔ کہا کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا گیا کہ دیکھو بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، تماشائیوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ جب تماشائی جمع ہو جائیں گے، بازاریں سج جائیں گی، تو سجی ہوئی بازار سے اہل حرم کو گزارا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ سہل ابن سعد پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، شام میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ شام کی بازاریں سجی ہوئی ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ سہل سوال کرتے ہیں کہ آج شامیوں کی عید ہے، کیا تم آج عید منا رہے ہو؟ کہا ہم عید تو نہیں منا رہے، نواسہ رسول کے سر کو لایا جا رہا ہے۔ سہل تڑپ جاتے ہیں، ارے کہاں ہے حسین کا سر، کہاں ہے حسین کا سر؟ تڑپتے ہیں، امام زین العابدین کے نزدیک پہنچتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، اے امام یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، آپ کی پھپھیوں کو بے مکھناؤ چادر بازاروں میں لایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ غضب ہوا کہ جب ان بیویوں کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا، کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک کو پہچنوایا جا رہا ہے، یہ زینب ام کلثوم ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ کے پاس ایک ننھا سا پارچہ تھا، ایک ننھا سا کپڑا تھا، بی بی چاہتی تھی کہ اس پارچے سے، اس کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا لے، ارے ظالم نے وہ ظلم کیا، بی بی سے اس پارچے کو کھینچا۔ جیسے کہ جناب سکینہ نے آواز دی، اے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ ظلم کیے گئے نہ اس سے پہلے کسی پہ کیے گئے تھے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، بار الہ جو مومنین یا تشریف فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو اس مرض کرونا میں مبتلا ہیں ان کو شفا عنایت فرما، بار الہ شیعہ حیدر کرار کو محفوظ رکھ، بار الہ دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نست و نابود کر دے، بار الہ علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے۔ بار الہ دعا میں ایک اہم دعا یہ ہے، پوری دنیا میں ظلم عام ہو چکا ہے، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔